صحیح خبریں جاننے کا آپ کو ہے خیال؟ ہم بتائیں آپ کو پل پل کا حال، ہم بتائیں آپ کو ہر ایک بات، جاننے کے لیے دیکھیے OCN خبرنامہ۔ السلام علیکم ناظرین کرام، یاقوت پورہ کے تالاب کٹے میں مدرسہ عربیہ انوار العلوم بیرسٹر اسد الدین اویسی نے اس میں خطاب کیا۔ جی ہاں، بیرسٹر اسد الدین اویسی کا شہر حیدرآباد کے علاقے یاقوت پورہ کے تالاب کٹے میں مدرسہ عربیہ انوار العلوم میں صدر مجلس جناب بیرسٹر اسد الدین اویسی نے خطاب کیا۔ جی ہاں، بیرسٹر اسد الدین اویسی کا اتر پردیش کی BJP حکومت سے سوال، کہا کہ سنبھل میں جامع مسجد کے سامنے وقف بورڈ کی زمین پر پولیس چوکی کیوں بنائی جا رہی ہے۔ ساتھ ہی انہوں نے وقف ترمیمی بل 2024 کے بارے میں بھی کہا۔ مجلس کے سربراہ بیرسٹر اسد الدین اویسی نے ادا کیا کہ ایک طرف وزیر اعظم مودی کویت میں شیخوں سے بغل گیر ہو رہے اور دوسری طرف مرکز اور ریاستوں کی BJP حکومتیں مسلم مذہبی مقامات کو نشانہ بنا رہی ہے۔ تو ناظرین کرام، سنتے ہیں صدر مجلس جناب بیرسٹر اسد الدین اویسی نے یاقوت پورہ میں واقع مدرسہ عربیہ انوار العلوم میں اپنے خطاب میں کیا کچھ کہا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صدر جلسہ مولانا سید نعمت اللہ قادری صاحب، بانی مدرسہ انوار العلوم، سابقہ رکن اسمبلی محترم جناب ممتاز احمد خان صاحب، مفتی محمد انوار احمد صاحب قبلہ، مولانا حافظ سید کلیم اللہ قادری صاحب، مولانا محمد امتیاز احمد صاحب، حضرت سیف اللہ نوری صاحب، محترم نثار احمد صاحب، معزز حاضرین اکرام، بزرگان ملت، پس پردہ بیٹھ کر سننے والی میری عزت دار اور بہنوں، میں سب سے پہلے جناب مولانا نعمت اللہ قادری صاحب کو مبارکباد دیتا ہوں کہ الحمدللہ جس مدرسے کا آغاز انہوں نے 31 سال پہلے کیا، آج الحمدللہ اس مدرسے سے 400 سے زائد طلباء اور طالبات یہاں سے حفاظ بن کر نکلے ہیں، اور آپ ہی کی سرپرستی میں خواتین کا بھی ایک علیحدہ مدرسہ چلتا ہے، اور یہاں پر پڑھنے والے طلباء اور طالبات کو عالم کی ڈگری جامعہ نظامیہ میں ایک امتحان ہوتا ہے، اس کی بنیاد پر ان کو دی جاتی ہے۔ میں حضرت کو مبارکباد دیتا ہوں کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ان سے 31 سال سے ایک بہت بڑا کام ان سے لے رہا ہے۔ میں اس مدرسے میں پڑھانے والے تمام مدرسین کو، یہاں کے ذمہ داروں کو مبارکباد دیتا ہوں۔ عزیزان ملت اسلامیہ، علم ایک لازوال دولت ہے، ترقی کا ضامن ہے، اور علم ایک نور ہے، جہالت ایک ظلم ہے۔ اسی لیے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے قرآن کریم میں یہ فرمایا کہ کیا جاہل اور عالم برابر ہو سکتے ہیں۔ حدیث شریف میں آیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو لوگ علم حاصل کرنے کے لیے راستے پہ نکلتے ہیں، اللہ سبحانہ وتعالیٰ ان کے لیے جنت کے راستے کو آسان کر دیتا ہے۔ حدیث شریف میں آیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو لوگ علم حاصل کرتے ہیں، ان کے علم حاصل کرنے کی خوشی میں فرشتے ان کی راہوں میں پر بچھا دیتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو لوگ علم حاصل کرتے ہیں، زمین و آسمان میں جو چیزیں اللہ نے پیدا کی ہیں، وہ سب اس علم حاصل کرنے والے کے لیے، بشمول پانی میں جو مچھلیاں ہیں، وہ اس کی بخشش کے لیے دعائیں فرماتی ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک عالم کو عابد کے اوپر فضیلت اس طرح حاصل ہے جیسا کہ ایک چاند کو تاروں کے اوپر فضیلت حاصل ہے۔
اور علماء انبیاء کے وارثین ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور انبیاء نے کوئی درہم دینار اپنی وراثت میں نہیں چھوڑا بلکہ انہوں نے علم کو چھوڑا ہے۔ احیاء العلوم میں امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث شریف لکھتے ہیں کہ جو علم حاصل کرتا ہے اس لیے تاکہ دوسروں کو علم سکھائے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کو 70 صدیقوں کے برابر اجر اور ثواب عطا کرتا ہے۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، مجھے مفتی انوار احمد صاحب سے میری گفتگو ہو رہی تھی تو جامع نظامیہ کی اشاعت العلوم سے جو مکارم الحفاظہ جو کتاب چھپی، اس کے دقائق الاخبار میں یہ چیز لکھی گئی کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے زمین و آسمان اور کائنات کو بنانے سے پہلے ازل میں عقیق سے قندیل کو بنایا۔ اس قندیل کے اندر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے نور محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے مبارک کو رکھا، وہی چہرے مبارک کو رکھا جس کو دنیا میں بھیجانا تھا۔ پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر جتنی لوگ آنے والے ہیں اس دنیا میں، ان تمام ارواح کو جمع کیا، اور وہ ہزاروں سال تک اس قندیل کے اطراف اللہ کی تسبیح بیان کرتے پھرتے تھے۔ اس کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان تمام ارواحوں کو، روحوں کو کہا کہ دیکھو میرے حبیب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نور کو، اور جس کسی نے نور محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا اس کے مطابق وہ دنیا میں بنا۔ جس نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے سر مبارک کو دیکھا وہ دنیا میں بادشاہ بن گیا۔ جس نے ان کی آنکھوں کو دیکھا وہ حافظ قرآن بن گیا۔ جس نے ان کے قلب کو دیکھا وہ عالم دین بن گیا۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، الحمدللہ آج 16 سے زیادہ یہاں پر حفاظ کرام نے اپنا حفظ کو تکمیل کیا۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن قرآن اور روزہ شفاعت کریں گے اللہ تعالیٰ سے، قرآن کی جو حافظ قرآن جو حفظ کرتے ہیں۔ بلکہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے قرآن کا حفظ کیا، اس کے حلال کو حلال مانا، اس کے حرام کو حرام مانا، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کے خاندان کے ایسے 10 لوگوں کے حق میں اس کی شفاعت کو قبول کرے گا جن کے لیے جہنم واجب ہو گئی۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، جو لوگ حافظ قرآن ہیں، حدیث شریف میں آیا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ حشر کے دن، حشر کے میدان کے دن حضرت آدم سے لے کر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے سب کے سامنے اللہ سبحانہ و تعالیٰ حافظ قرآن کے ماں باپ کے سروں پر ایک ایسا تاج رکھے گا جس کی روشنی سورج کی روشنی سے بڑھ کر ہوگی۔ تو میں مبارکباد دیتا ہوں ہم خوش قسمت حفاظ کرام کو جنہوں نے حفظ کی تکمیل کی، اور مجھے یقین ہے کہ انشاءاللہ تعالی وہ حافظ بن کر نہ صرف تالاب کٹے میں، نہ صرف سرزمین حیدرآباد بلکہ پوری دنیا میں قرآن کے پیغام کو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے پیغام کو پہنچائیں گے، مردہ دلوں کو زندہ کریں گے اور جہالت کا خاتمہ کریں گے۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، علم کے تعلق سے مجھے ڈاکٹر حمید اللہ رحمۃ اللہ علیہ کے خطبات بہاولپور کا وہ خطبہ آ رہا ہے جس میں ڈاکٹر حمید اللہ رحمۃ اللہ علیہ جو جامع نظامیہ کے عالم دین تھے، اور جو لوگ ڈاکٹر حمید اللہ کو نہیں جانتے رحمۃ اللہ علیہ کو، وہ جامع نظامیہ کے عالم دین تھے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے دین کے لیے، دین کے حق میں ان سے اتنا بڑا کام لیا کہ دنیا میں اگر کسی نے فرانسیسی زبان میں قرآن کا ترجمہ کیا تو سب سے پہلا نام آئے گا ڈاکٹر حمید اللہ کا۔
डॉक्टर हमीदुल्लाह रहमतुल्लाह अलैह खुतबात भावलपुर में मैंने पढ़ा कि इल्म के ताल्लुक से आपने बताया कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब हिजरत फरमा कर मदीने शरीफ को तशरीफ लाए तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मस्जिद नबवी में जो सुफा बनाया, चबूतरा माने ऊंचा चबूतरा बनाया, डॉक्टर हमीदुल्लाह उसके ताल्लुक से लिखते हैं कि दुनिया का सबसे पहला रेजिडेंशियल यूनिवर्सिटी अगर किसी ने कायम की तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। मस्जिद नबवी में आज भी वो जगह है। उलमाए किराम ने लिखा, बल्कि डॉक्टर हमीदुल्लाह ने लिखा कि उस मुकाम पर सहाबा किराम को उनको तालीम दी जाती थी, उनको इल्म सिखाया जाता था। जो लोग नए नए इस्लाम में दाखिल होते थे उनको मस्जिद नबवी में उस मुकाम पर बुलाकर बिठाकर उनको दीन इस्लाम क्या है बताया जाता था। और डॉक्टर हमीदुल्लाह लिखते हैं कि उस जगह पर सहाबा इकराम खजूर के खोशे लाकर लगाते थे ताकि जो लोग वहां पर बैठकर इल्म हासिल करते उनको खजूर उनको मिले। तो एक मर्तबा डॉक्टर हमीदुल्लाह अपने खुतबात भावलपुर में कह रहे हैं कि एक मर्तबा 80 सहाबा इकराम वहां पर मौजूद थे और फिर वहां पर ऐसे सहाबा भी मौजूद थे जो तौरेत को भी पढ़ना जानते थे, उसकी जबान को भी समझते थे। डॉक्टर हमीदुल्लाह अपने उस खुतबे में यह भी बयान फरमाती हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब एक वफद आया था मौजूदा ओमान से तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनसे ओमान के बारे में पूछ रहे थे कि फला शख्स कैसा है, वो क्या जगह है, वो जगह कैसी है। तो ओमान से जो लोग आकर दीन इस्लाम को कबूल कर रहे थे उन्होंने कहा, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप तो हमारी जगह को हमारे से ज्यादा जानते हैं। तो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैं तिजारत करने के लिए उस मुकाम पर आया था, इसीलिए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अगर इल्म को हासिल करना है तो तुम चीन को भी चले जाओ। अब आप देखिए कि 1500 साल पहले अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या फरमा रहे हैं कि इल्म को हासिल करना है तो चीन को चले जाओ। अब चीन और मदीने शरीफ एशिया में आप देखेंगे कि मदीने शरीफ वेस्टर्न साइड पर है और चीन मुकम्मल मशरिक की जानिब है, ईस्टर्न साइड है। और डॉक्टर हमीदुल्लाह कह रहे हैं कि जिस जमाने में रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तिजारत करने के लिए ओमान को गए थे तो चीन से जो लोग तिजारत का सामान लेकर आते थे में वहां पर एक बहुत बड़ा मेला लगता था, लोग लाकर अपना सामान बेचते थे। तो उस वक्त 1500 साल पहले चीन से ओमान का सफर 6 महीने लगते थे। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर इल्म हासिल करना है तब भी आप चीन को जाइए। तो ये दीन का तकाजा, दीन का मुतालबा यह है कि कोई भी मुसलमान जाहिल नहीं रह सकता। ये वाहिद दीन है, ये वाहिद अल्लाह का कलाम है, किताब है जिस जो पहली वही नाजिल की गई अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कि इक़रा पढ़िए आप। तो मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, ये बहुत ज़रूरी हमारे लिए कि हम अपनी औलाद को तालीम याफ्ता बनाएं, चाहे उसको आलिम दीन बनाए, हुफ़ाज़ कराम बनाए, डॉक्टर बनाए, वकील बनाए, मगर उनको इल्म के जेवर से आरास्ता करें। और याद रखिए ये दीन इस बात का मुतालबा करता है उसके मानने वालों से कि तुम दीन को हासिल करो। हमने और आपने अभी मुफ्ती खलील अहमद साहब के बसीरत अफरोज किताब में मौलाना ने जो हदीस शरीफ को बयान किया कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हुज्रे मुबारक से निकलते हैं और देखते हैं कि एक तरफ लोग तस्बीह को पढ़ रहे हैं, जिक्र कर रहे हैं, और दूसरी तरफ लोग लोगों को पढ़ा रहे हैं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि दोनों काम अच्छे हैं, मगर आक़ाए दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मुझे ज्यादा वो लोग पसंद है जो इल्म सिखा रहे हैं। तो मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, हमारा फर्ज है कि हम अपने उलमाओं की इज्जत करें, इन मदरसों को मजबूत रखें,
اور دنیا میں جو شیطانی طاقتیں ہیں وہ ہمیشہ پہلا نشانہ مدرسے کو بناتی ہیں، اور ہم کو اور آپ کو اس مدرسوں کو مضبوط کرنا ہے۔ اور یہ بہت اچھا اقدام ہے کہ 31 دسمبر کی رات کو یہاں پر اس طرح کا ایک بے مثال مبارک ایک فنکشن کیا جا رہا ہے، اور مقصد اس میں ایک یہ بھی ہے کہ نوجوانوں کی بہرہ روی سے ان کو روکا جائے۔ جو آج کی رات نوجوان نہیں معلوم کیا سمجھتے اس بات کو، وہ نکل جاتے ہیں اور نئے نئے تماشے کرتے ہیں۔ یاد رکھیے یہ جو تہذیب جو 31 دسمبر کی ہے، اس میں سوائے شراب کے، سوائے زنا کے، سوائے بے حیائی کے کچھ حاصل نہیں ہوتا اس میں۔ اور اللہ سبحانہ وتعالی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرما رہے ہیں کہ شراب کے تعلق سے آقا نے فرمایا کہ ام الخبائث یعنی تمام برائیوں کی جڑ ہے۔ ہم کو کیا بتایا گیا ہمارے دین میں کہ تم زنا کے قریب بھی مت جاؤ، تم زنا کے قریب بھی مت جاؤ۔ میں نوجوانوں سے دربندانہ اپیل کر رہا ہوں کہ ہم آمنہ کے لال کے لائے ہوئے پیغام کو ماننے والے ہیں، مغرب کی تہذیب کو ماننے والے نہیں ہیں۔ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں کے غلام ہیں، ہم ان کی لائی ہوئی تہذیب اور پیغام کو ماننے والے ہیں۔ یاد رکھو، ہم ان لوگوں کی یہ تہذیب ہے نہیں موجود، ارے ٹھیک ہے کوئی مناتا ہے، ہم کو اعتراض نہیں ہے، مگر اس میں جو بے حیائی ہوتی ہے، اس میں جو گندگی ہوتی ہے، اس سے تو ہم کو بچانا پڑے گا۔ ڈرگز ایک بہت بڑا مسئلہ بن چکا ہے ہمارے ملک میں۔ افغانستان میں ڈرگز بند ہو گئے جب سے طالبان آیا، تو میانمار سے ڈرگز بن رہے ہیں، منی پور میں اس کی کاشت ہوتی ہے، پھر دوبارہ میانمار جا کر پورے بھارت میں اور پھر ساری دنیا کو جاتا ہے۔ تو یہ ڈرگز ہماری نسلوں کو برباد کر رہا ہے۔ کیسے روکیں گے ہم ان لوگوں کو؟ ایک دیمک کی طرح اس ملک کے نوجوانوں کو برباد کر رہی ہے ڈرگز، اور بہت ضروری ہے کہ ہم اپنی مذہب کی طرف لوٹیں۔ اور یاد رکھیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت اس وقت تک نہیں آئے گی جب تک کہ وقت کو سمیٹنے نہیں دیا جائے گا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک سال ایک مہینے کی طرح ہوگا۔ اب آپ اندازہ لگائیے تھوڑی دیر کے لیے کہ میں پچھلے سال یہاں پر آیا تھا، اگر میں آپ سے پوچھوں کہ کیا میں 12 مہینے پہلے آیا تھا یا 1-2 مہینے پہلے آیا تھا، تو آپ بولیں گے یہ تو حالیہ بات ہے۔ قیامت کی نشانیوں میں سے یہ ہے کہ ایک سال ایک مہینے کی طرح ہوگا۔ اب جب آنے والا ایک نیا عیسوی کا سال ہے، ہم کو اپنے ترجیحات کو، اپنی پرائرٹیز کو صحیح کرنا ہے۔ ہم کو یہ کوشش کرنا ہے کہ ہم اپنی اولاد کو کس طرح سے ان کی تربیت دیں، کس طرح سے ان کو علم کے زیور سے آراستہ کریں، کس طرح سے ہمارے نوجوانوں کو ان لوگوں سے بچا کر رکھیں جو وہ اپنے مقاصد کے لیے، اپنی ذاتی مقصد کے لیے چاہے سیاسی کیوں نہ ہو، ان کو استعمال کرنا چاہتے ہیں۔ علم حاصل کرنے کا پیغام اسلام دے رہا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پروفیسر ڈاکٹر حمید اللہ رحمت اللہ نے کہا کہ صفا میں پہلی ریزیڈنشل یونیورسٹی بنائی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ تو بعض ایسے بھی ہمارے لوگ ہیں جو کہہ رہے ہیں کہ ہم غریبوں کی بڑی مدد کر رہے ہیں۔ کیسے مدد کر رہے ہیں آپ؟ اسکولوں میں جا کے ان کو بلیک میل کرتے ہیں کہ اتنے ہمارے بچے ہیں، ان کو پڑھاؤ کیونکہ ہمارے کو ان کا ووٹ ملے گا، تم نہیں پڑھائیں گے فری میں تو ہم دیکھ لیں گے۔ کہ اس طرح سے علم حاصل کرائیں گے آپ بچوں کو کہ اسکول کے بچوں کو، اسکول کے ذمہ داروں کو بلیک میل کریں گے آپ؟ یہ نہیں ہو سکتا، یہ بلیک میلنگ کو ختم کرنا پڑے گا۔ یہ کام ہے انتظامیہ کا، حکومت کا، کہ ایسے لوگوں کو دیکھیں جو لوگ مجلس پہ تنقید کرتے ہیں۔ میں تم سے پوچھ رہا ہوں، بتاؤ تم کون سی تہذیب کی مثال پیش کر رہے ہو؟ تمہاری اولاد جیلوں میں ہے کرپشن اور کیا چوریوں کے نام پر۔ جو مجلس پر تنقید کر رہے ہیں، بتاؤ تم کون سی مثال پیش کر رہے ہو؟ تمہارے گھر میں تم اپنی عزت کو نہیں بچا سکے اور تم قتل کرواتے اور تم آ کر مجلس پر انگلیاں اٹھاتے ہیں۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، ایسی طاقتوں سے ہم کو اپنے نوجوانوں کو، اپنے اولاد کو بچانا ہے۔
جو صرف اپنی ذاتی مفاد کے لیے پورے معاشرے کو کھوکھلا کرنے پر تیاری کر چکے ہیں۔ مجلس اتحاد المسلمین انشاءاللہ تعالی ان ایسے حضرات کو، ایسے شیطانی طاقتوں کو، ایسے منصوبے اور تمام لوگوں کو ہم بتا رہے ہیں کہ اب رک جاؤ، تم بہت کچھ نہیں کر سکتے، اب حالات بدل چکے ہیں، تم کسی کو بلیک میل نہیں کر سکتے، علم پڑھانا ہے تو تم پڑھاؤ پیسے دے کر، مگر یہ کہنا نہیں ہم کو ووٹ ملیں گا اتنے بچوں کو اسکول میں پڑھاؤ، نہیں تو اسکول کے خامیاں ہیں۔ ارے خامیاں تم میں بھی ہے، تم کبھی اپنے گریبان میں جھانک کر دیکھے، تم اپنے گھر میں جھانک کر دیکھے، کیا تمہاری خامیوں کو میں عوام کے سامنے لاؤں؟ تم اگر کسی اسکول کے انتظامیہ کو بلیک میل کرو گے تو مجھے بھی معلوم ہے کہ تم میں کتنی کمزوریاں۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، آج ہمارے ملک میں آپ دیکھ رہے ہیں، میں پکار کر آپ سے برسوں سے کہہ رہا ہوں اپنی مسجدوں کو آباد رکھو، اپنی مسجدوں کو آباد رکھو، تو یہی یہ تمام مخالفین بولتے تھے کہ اویسی، اسد الدین اویسی جذباتی تقریر کر رہا ہے۔ آج آپ کے سامنے ہیں، آپ بھی جانتے ہیں کہ کاشی کی جو مسجد ہے اس کا جنوبی حصے حکم کھو چکے ہیں، مسجد میں نماز نہیں ہو رہی ہے، کچھ اور چیز ہو رہی ہے۔ کاشی میں جو وضو خانہ ہے اس کو بند کر دیا گیا ہے، متھرا کی عیدگاہوں پر للچاوی نظریں لگا کر بیٹھے ہیں، سنبھل کی مسجد کا قصہ آپ کے سامنے ہے، ایک ہی دن میں کیس پڑتا ہے، 1.5 گھنٹے میں آرڈر ہو جاتا ہے، 1 گھنٹے کے اندر سروے ہو جاتا ہے، اور 5 لوگوں کو گولی مار کر شہید کر دیا جاتا ہے۔ اس سے بھی دل نہیں بھرا تو مسجد سنبل کی مسجد کے سامنے، سنبل کی مسجد آثار قدیمہ کا پروٹیکٹڈ مانیومنٹ ہے۔ پروٹیکٹڈ مانیومنٹ کا قانون یہ ہے کہ اس کے 100 میٹر کے اطراف میں کوئی تعمیری نہیں ہو سکتا، یہ پارلیمنٹ کا قانون ہے۔ مگر یہ کون سی سنبل کی پولیس ہے جو آثار قدیمہ کے پروٹیکٹڈ مسجد کے 100 میٹر نہیں بلکہ اس کے 5 فیٹ کے فاصلے پر آؤٹ پوسٹ بنا رہے ہیں، اور وہ آؤٹ پوسٹ وقف کی زمین میں بنا رہے ہیں۔ مراد آباد کے 39A میں وہ وقف کا درج ہے، سنی وقف بورڈ میں درج ہے، وہاں پر سنبل کی پولیس بنا رہی ہے۔ نریندر مودی گئے تھے کویت کو تو کویت کے شیخوں سے بڑا گلے لپٹ کے ملے، اب بلا کے کویت کے شیخ کو دکھاؤ کہ تمہاری حکومت یہاں پر کیا کر رہی ہے، کیا کر رہی ہے اتر پردیش کی حکومت، کیوں آؤٹ پوسٹ بنا رہے ہیں سنبل میں، تاکہ پیچھے جو باولی نکلی ہے اس کا راستہ بند کرنا چاہتے ہیں۔ ارے وقف کی جائیداد پر تم زمین پر جو وقف اولاد ہے، اب یہ نیا بل جو حکومت لائی ہے اس میں وقف اولاد کو مکمل کمزور کر کے رکھ دیا گیا۔ پکار کر کہہ رہے تھے، آج بھی کہہ رہا ہوں، وہ وقف کا بل اس لیے لایا گیا تاکہ مسلمانوں سے ان کی مساجد کو چھین لیا جائے، تاکہ مسلمانوں سے ان کی درگاہوں کو چھین لیا جائے، قبرستانوں کو چھین لیا جائے، یتیم خانوں کو چھین لیا جائے۔ اب آپ کو دکھ رہا ہے ان کی سازش کہ سنبل کی مسجد کے سامنے جو زمین ہے وہ وقف الاولاد ہے، اسی لیے اس بل میں لایا گیا تھا کہ وقف الاولاد کو کمزور کر کے رکھ دیں گے۔ اب وہاں پہ کلیکٹر صاحب بول رہے کہ نہیں ہمارے کو کوئی کاغذ دکھائی نہیں۔ اب کلیکٹر صاحب آپ کو جو دیکھنا چاہ رہے آپ دیکھ رہے، جو نہیں دیکھنا چاہ رہے نہیں دیکھ رہے، آپ جو آپ کو بی جے پی یوگی بول رہی ہے وہی آپ دیکھ رہے، مگر 95 ایکٹ کے تحت سنی وقف بورڈ کے مراد آباد میں 39A میں زمین رجسٹرڈ ہے۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، اپنے اتحاد کو مضبوط رکھیے، یاد رکھیے سرزمین حیدرآباد پر آپ کی ایک علیحدہ سیاسی قیادت ہے جس کو آپ کے ہمارے بزرگوں نے برسوں سے مضبوط کیا ہے، اور آپ کی ایک سیاسی علیحدہ قیادت کی وجہ سے آپ دیکھتے ہیں کہ ہندوستان کی پارلیمنٹ میں مجلس اتحاد المسلمین بے باکی کے ساتھ ان تمام مسئلے اور مسائل کو اٹھاتی ہے۔ حالیہ پارلیمنٹ کا سیشن ہوا، ہمارے آئین کے سمویدھان کے 75 سال کو منایا گیا۔ جب میں نے پارلیمنٹ میں اٹھ کر کہا کہ 1962 دسمبر میں
श्रीनगर में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुंह मुबारक की चोरी हुई थी, पूरे मुल्क में दंगा हुआ, और उसके बाद मौजूदा बंगाल जो हमारे मुल्क में है, वहां से 8 लाख मुसलमानों को जबरन मौजूदा बांग्लादेश में ढकेल दिया गया। तो कई लोग यकीन नहीं किए, मेरे घर पर आए, बोले आपने कहा कैसा है, मतलब ये सबूत है, ये कागज है हुकूमत हिंद का उस वक्त का, बताओ झूठ है क्या ये? खामोश हो गए। पुरानी पार्टी के बड़े चाहने वाले भी थे, बोले ये कहां से निकाल के लाते आप? मैं सच्चाई को बता रहा हूं। 8 लाख आज आसाम में लोगों को फॉरेनर्स कैंप में डाला जा रहा है। अरे 1960 में पंडित नेहरू के मरने से 1-1.5 साल पहले 40,000 मुसलमानों को आसाम त्रिपुरा से ये कहकर उस वक्त के ईस्ट पाकिस्तान में ढकेल दिया गया कि ये पाकिस्तानी है। बताइए मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, यही तो मैं आपसे अर्ज कर रहा हूं कि अपने कलायदा सियासी शनाख्त क़यादत को मजबूत आपने किया है, इसको और मजबूत रखिए। सवाल मेरे असदुद्दीन ओवैसी या मुमताज अहमद खां का नहीं, आज हम हैं कल नहीं रहेंगे, दुनिया का निजाम है। मगर मुल्क के हालात, अगर कोई उम्मीद लगा कर बैठा है कि नहीं नहीं अच्छे हो जाएंगे, मैंने पार्लियामेंट में कहा, बाहर भी कहा, 240 बीजेपी लाई, ये नफरत की कामयाबी है, मोहब्बत की कामयाबी नहीं है। उस वक्त भी लोग यकीन नहीं किया, आज भी कह रहा हूं आपको, ये सब जो नए नए कानून बनाना चाह रहे कि एक ही वक्त में असेंबली, पार्लियामेंट और बल्दिया के इलेक्शन करवाए जाएंगे, क्यों करवाए जाएंगे? ताकि इनको फायदा हो जाए। बहरहाल मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मेरी आपसे ये भी गुजारिश है कि हम अपनी दुआओं में उन मासूम फलस्तीनियों के लिए भी दुआ करें जो पिछले 1 साल से ये जालिम इजरायली हुकूमत के जुल्म का शिकार हो रहे हैं। मेरे भाई, पूरा नार्दन गाजा को खाली कर दिया गया है, 45,000 से ज्यादा लोग शहीद हो चुके हैं, 13 लाख से ज्यादा लोग बेघर हो चुके हैं, 10,000 से ज्यादा लोग अभी उस बिल्डिंग के मलबे में पड़े हुए हैं, नहीं मालूम जिंदा है या मर गए। इन 45,000 में 17-18,000 के करीब तो मासूम बच्चों की मौत हुई है। अब गाजा में कोई 9-10 साल के बच्चे नजर नहीं आते, सब तकरीबन मर चुके हैं। अपने खास दुआओं में अल्लाह से दुआ करें कि अल्लाह सुब्हानहू तआला उन गाजा के फलस्तीनियों को, अल्लाह उनको जिंदा रखे और उनको कामयाब करे। जो दुनिया आज गूंगी और अंधी बन चुकी है, अल्लाह उनको देख ले। जो दुनिया उनके लिए तंग कर दी गई है, अल्लाह उनके लिए दुनिया को कुशादा फरमा दे। हम दुआ करें अल्लाह से कि गाजा में जो लोग, आप अंदाजा नहीं कर सकते, अगर किसी का हाथ कट गया तो बगैर बेहोशी का इंजेक्शन दिए उसके हाथ को काटा जा रहा है। अगर कोई जख्मी है तो उसको बेहोश करे बगैर उसका इलाज हो रहा। अंदाजा लगाओ कितनी तकलीफ हो रही होगी गाजा के फलस्तीनियों पर। हम अल्लाह से दुआ करते थे, करते और करते रहेंगे कि गाजा के फलस्तीनियों की अल्लाह गायब से मदद करे और अल्लाह इन जालिमों का खात्मा करे। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, अल्लाह सुब्हानहू तआला हमको तौफीक दे कि हम कुरान और सुन्नत पर अमल करें। और अल्लाह से हम दुआ करते हैं कि अल्लाह मदरसा अनवार उलूम को अल्लाह और उसको मजबूत बनाए, तरक्की दे और इनके जिम्मेदारों को अल्लाह उन पर रहम फरमाए। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सही खबरें जानने का आपको है ख्याल, हम बताएं आपको पल पल का हाल। सियासी हंगामे हो या मजहबी मामलात, कायदीन की नुमाइंदगी हो या हुकूमत के इक़दामात, अवामी मसाइल हो या समाजी मामलात, संगीन जराइम हो या भयानक हादसात, क्या कुछ है सूरत हाल, कैसे हैं हालात, हम बताएं आपको हर एक बात। जानने के लिए देखिए OCN खबरनामा।